بہت زمانہ پہلے ایک حسن و جمیل سلطنت تھی جس کی رانی نہایت نیک دل، سمجھدار اور خوبصورت خاتون تھیں۔ ان کا نام تھا ملکہ خنساک۔ ملکہ خنساک کی سب سے بڑی دولت ان کا خزانہ نہیں بلکہ ان کی 3 ننھی پریوں جیسی بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی کا نام تھا دعا۔ دعا سب سے بڑی تھی اور اپنے نام کی طرح نیک اور نرم دل۔ وہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی تھی، مگر اس کا دل اتنا حساس تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی رنجیدہ ہو جاتی۔ اگر کوئی بہن کھیلتے ہوئے اس کی بات نہ مانے تو وہ دل پر لے لیتی اور اداس ہو جاتی۔ جب وہ روتی تو ملکہ خنساک کا دل بھی رو پڑتا، مگر رانی اپنی بیٹی کو منانا جانتی تھی۔ وہ دعا کو گلے لگا کر پیار کرتی اور کہتی، میری ننھی چاندنی، زندگی میں مسکرانا سیکھو، تمہارا دل بہت قیمتی ہے۔ دعا اپنی آنسو پوچھ لیتی اور پھر ماں کی گود میں خوشبو کی طرح کھل اٹھتی۔ دوسری بیٹی کا نام تھا سنا۔ سنا معصوم تھی، معصومیت میں ڈوبی ہوئی۔ وہ اکثر اپنی خیالی دنیا میں گم رہتی، کبھی پھولوں سے باتیں کرتی، کبھی آسمان پر اڑتے بادلوں کو گھورتے گھورتے سوچوں میں کھو جاتی۔ وہ بہت کم شکایت کرتی اور زیادہ تر اپنی ہی دنیاؤں میں مگن رہتی، مگر ماں کے دل میں اس کے لیے بھی بے انتہا پیار تھا۔ ملکہ خنساک جانتی تھیں کہ سنا بھولی بھالی ہے، اس لیے وہ اس پر خاص دھیان دیتی تھیں کہ کہیں کوئی اس کی معصومیت کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ تیسری بیٹی کا نام تھا عیشا۔ وہ سب سے چھوٹی تھی اور جیسا کہ چھوٹی بہنوں کا حال ہوتا ہے، وہ ضدی بھی تھی اور غصے والی بھی۔ اگر کسی نے اس کی پسندیدہ گڑیا چھو لی تو وہ چیخنے لگتی، کھانے کی ضد کرتی، کبھی کھانا چھوڑ دیتی۔ مگر دل کی بری نہیں تھی، دل کے اندر وہ بھی بہت نرم اور محبت بھری بچی تھی۔ ملکہ خنساک کو اس کے نخرے بھی پیارے لگتے۔ وہ کہتی تھیں، میری اگر تھوڑی ضدی ہے تو کیا ہوا، ضد بھی تو محبت کی ایک ادا ہے۔ یوں ملکہ خنساک کی زندگی اپنی 3 بیٹیوں کے گرد گھومتی تھی۔ وہ ان کی مسکراہٹ میں اپنی خوشی ڈھونڈتی تھیں اور ان کے آنسوں میں اپنا دکھ۔ لیکن اس محل میں ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جو کسی کو معلوم نہ تھا۔ ملکہ خنساک کی ایک دوست تھی جو انسان نہیں بلکہ پریوں کی دنیا کی ملکہ تھی۔ اس کا نام تھا حفصہ۔ دونوں میں بچپن سے دوستی تھی، مگر اب ان کی ملاقات صرف ایک جادوئی آئینے کے ذریعے ہوتی تھی۔ یہ آئینہ ایک خاص کمرے میں رکھا تھا جسے ہمیشہ تالے میں بند رکھا جاتا۔ آئینے کی چمکدار سطح عام نہیں تھی۔ جب ملکہ خنساک اس پر اپنا ہاتھ رکھتی اور کچھ خاص الفاظ بولتی تو اس میں روشنی لہراتی اور سامنے پریوں کی دنیا کا منظر ابھر آتا۔ وہاں سب کچھ جادوئی تھا، چمکتے درخت، ستاروں جیسے پھول اور رنگ برنگے پروں والی پریاں۔ ایک دن دوپہر کے وقت سنا اور عیشا کھیلتے کھیلتے محل کے اس کمرے تک پہنچ گئیں۔ وہ ہنستے کودتے دروازہ کھولنے لگیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دن دروازہ کھلا رہ گیا تھا، شاید ملکہ خنساک جلدی میں اسے بند کرنا بھول گئی تھی۔ اندر داخل ہو کر دونوں بہنیں ایک بڑے آئینے کو دیکھنے لگیں۔ وہ عام آئینہ لگ رہا تھا۔ سنا بولی، یہ کتنا خوبصورت ہے، لگتا ہے جیسے اس میں روشنی ناچ رہی ہے۔ عیشا نے ہنستے ہوئے کہا، آؤ اس کے سامنے کھیلتے ہیں، دیکھو ہمارا عکس کیسے جھوم رہا ہے۔ جیسے ہی وہ آئینے کے قریب گئیں، اچانک روشنی کی ایک کرن اٹھی اور ایک جادوئی طاقت نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ پلک جھپکتے ہی دونوں بہنیں غائب ہو گئیں اور جب آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو ایک عجیب، روشنیوں سے بھرپور جنگل میں پایا۔ یہ تھی پریوں کی دنیا۔ آسمان گلابی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، درختوں کے پتے سنہری تھے اور زمین پر چمکتے پھول اگے تھے۔ ہوا میں خوشبو بکھری ہوئی تھی اور ننھی ننھی روشنیاں آسمان سے ٹمٹما کر گر رہی تھیں۔ سنا نے حیرت سے کہا، یہ کیسی دنیا ہے، جیسے خواب ہو۔ عیشا نے ڈر کر ماں کو یاد کیا، ہم یہاں کیسے آئے؟ ماں کہاں ہے؟ مجھے واپس جانا ہے۔ اسی لمحے روشنی کی کرن بنی ایک خوبصورت پری ان کے سامنے آئے۔ اس کے گلابی پروں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ تھی اریبہ، نیک دل پری۔ اس نے نرمی سے کہا، ننھی شہزادیوں، گھبراؤ نہیں، تم پریوں کی دنیا میں آ گئی ہو، مگر یہ دنیا انسانوں کے لیے نہیں ہے، تمہیں جلد ہی واپس جانا ہوگا۔ لیکن
जादू की दुनिया में हर कोई नेक नहीं होता। छांव के पीछे एक और परी सब कुछ देख रही थी। इसके परों का रंग काला था, आंखों में हसद की आग जल रही थी। ये थी अलीशा, बारी परी। रात होते ही सब परियां जमा हुईं। आसमान पर चांद जगमगा रहा था और उसी रोशनी में जाहिर हुई परियों की मलिका हिफ्सा। उनकी मौजूदगी में फिजा रोशनी से भर गई। उन्होंने अपनी पुरजोश आवाज में ऐलान किया, इंसानी शहजादियां हमारी दुनिया में आ गई हैं। अगर वो यहां ज्यादा देर रहें तो हमारी दुनिया का तवाजुन बिगड़ जाएगा। हमें उन्हें फौरन वापस भेजना होगा। अरीबा ने आगे बढ़कर कहा, मैं वादा करती हूं मलिका हिफ्सा, मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें उनकी मां के पास वापस पहुंचाऊंगी। मगर अलीशा अपने दिल में कुछ और सोच रही थी। अगर मैं इन शहजादियों से कोई जादुई ख्वाहिश निकलवा लूं तो मुझे नाकाबिले शिकस्त ताकत मिल सकती है। वो ज़ेरे लब हंसी। अगले दिन सुना और ईशा जंगल में एक चमकते मशरूम के पास सो रही थीं। अरीबा उनकी हिफाजत कर रही थी। जैसे ही वो उनके करीब आई, अलीशा ने जादुई धुआं फैलाया। सुना ने ख्वाब में देखा कि कोई इससे कह रहा है, अगर तुम हमेशा परियों के साथ रहोगी तो कभी उदास नहीं होगी। और ईशा ने ख्वाब में सुना, यहां सब कुछ तुम्हारे हुक्म पर होगा, तुम्हें कभी मना नहीं किया जाएगा। दोनों बहनें ख्वाब में मुस्कुराने लगीं। अलीशा ने उन्हें बहलाने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो उनके करीब पहुंची, अरीबा ने अपनी रोशनी से अंधेरा काट डाला। अब जंग शुरू हो गई। एक तरफ अरीबा थी जिसके परों से रोशनी के तीरों की बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ अलीशा थी जिसके जादू से सिया धुआं और कांटे निकल रहे थे। दरख्त लरजने लगे, जमीन कांपने लगी, फूलों की रोशनी बुझ गई। सुना और ईशा खौफजदा होकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। ईशा पड़ी, मैं मां को याद कर रही हूं, हमें यहां नहीं रहना। अरीबा ने प्यार से कहा, हौसला रखो नन्ही शहजादियों, रोशनी हमेशा अंधेरे को हरा देती है। जब जंग अपने उरूज पर पहुंची तो अचानक आसमान से एक जबरदस्त रोशनी उतरी। वो थी परियों की मलिका हिफ्सा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अलीशा, तुमने अपनी हद पार कर दी। तुमने नन्ही शहजादियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फिर हिफ्सा ने अपने जादुई असा को आसमान की तरफ उठाया। चमकदार रोशनी ने अलीशा को घेर लिया और पलक झपकते ही इसे एक शीशे की बोतल में कैद कर दिया गया। बोतल आसमान की तरफ उड़ गई और हमेशा के लिए कुफुल लगा दिया गया। खामोशी छा गई। जंगल में दोबारा रोशनी फैल गई। अरीबा ने सुना और ईशा को अपने परों में लपेटा और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी मां के पास जा। वो दोनों को लेकर एक जादुई दरवाजे तक गई। रोशनी का दायरा खुला और पलक झपकते ही सुना और आशा अपने महल में वापस आ गईं। मलिका खंसाक ने जैसे ही अपनी बेटियों को देखा, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। मेरी नन्ही शहजादियों, तुम कहां थीं? मैं तो टूट गई थी। बेटियां रोने लगे और मां को सब हाल सुनाया। मलिका खंसाक ने अरीबा को देखा और शुक्रिया अदा किया, तुम सिर्फ प्री नहीं, तुम तो मेरी बच्चियों की मुहाफिज फरिश्ता हो। अरीबा मुस्कुराई और रोशनी में गायब हो गई।